21ویں صدی کے اندر بہت سارے لوگ رہتے تھے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں انہوں نے بڑا عروج حاصل کیا تھا. اتنا کہ وہ آنن فانن ادھر سے ادھر آواز پہنچا دیا کرتے تھے، اپنی شکلیں پہنچا دیا کرتے تھے. انہوں نے وائرلیس کے اوپر بڑا عبور حاصل کیا تھا. سائنس ٹیکنالوجی میں بڑی ان کی ترقی تھی. لیکن ان سب کے باوجود ان کا حال یہ ہوا کہ اچانک ایک دن جو کائنات کا بنانے والا تھا، جب اس نے دیکھا کہ دنیا کے یہ انسان 21ویں صدی تک پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی اکثریت اس کے نام پر لڑ رہی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہی، اس کے نام پر انسانوں کو قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اس کے نام پہ ملکوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا، اس کے نام پہ فوجیں کھڑی کری ہوئی ہیں، اس کے نام پہ جو ہے نا لوگوں سے چندہ خیرات بٹورا جا رہا تھا، اس کے نام پر ایک دوسرے لوگوں کو مینوپولیٹ کیا جا رہا تھا. تو پھر اس نے ایک کام کیا، اس نے بھیجا اپنا ایک واریر پہلوان. اور وہ ایسا زبردست پہلوان تھا کہ جیسے ہی اس نے 21ویں صدی میں دنیا کے انسانوں کے اندر اپنا قدم رکھا تو اس نے دیکھا چاروں طرف، ہر طرف دنیا کے اندر، اچھا تو یہ ہیں وہ لوگ جو اس کے خالق کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے ہی بنانے والے کا انکار. تو اس نے اپنے مالک کے حکم پہ، جو پہلوان زمین پر اترا تھا، اس نے اپنے کلونز تیار کیے بہت سارے، اور اتنی تیزی سے آنن فانن اس نے دنیا کے اوپر اپنا قبضہ جمانا شروع کیا کہ اس دور کے 21ویں صدی کے انسان بوکھلا گئے، چھٹپٹا گئے، ان کی سائنس ٹیکنالوجی فیل ہو گئی. صرف یہی نہیں بلکہ وہ تمام لوگ بھی جو خداؤں کے نام پر صدیوں سے لڑ رہے تھے، ان کی دعائیں بھی کام کرنا چھوڑ گئیں، ان کے مذہبی اور روحانی پیشوا بھی فیل ہو گئے. اس دنیا کے بڑے بڑے، آپ سمجھ لیں کہ جو ایکسرسائز کرنے والے بھی مارشل آرٹسٹ پہلوان وغیرہ ٹائپ کے تھے، وہ بھی فیل ہو گئے. ایون یہاں تک کہ جو سائنس ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو سائنسدان اور ڈاکٹر اور میڈیکل ایکسپرٹس کہتے تھے، وہ بھی فیل ہو گئے. وہ پہلوان اتنا خطرناک تھا کہ اس نے جب اپنے کلونز تیار کیے، اس نے سب کی ایسی اکثر لوگوں کی ایسی کی تیسی کر دی. اس نے آ کر لوگوں کو جان سے مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا، پکڑ پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. کوئی گھر میں چھپا، اس نے گھر میں گھس کے مارا، جو باہر نکلا اس نے باہر مارا. اس نے آسرا ہی نہیں کیا، کیونکہ اس کو اس کے مالک نے ایک حکم دیا تھا اور وہ اس حکم کو فالو کر رہا تھا. اس کو تو بس یہ اشارہ تھا کہ مارو، وہ مارنا شروع ہو گیا. جہاں اس کا بس چل رہا تھا وہ اپنے حملے کر رہا تھا، اور اس نے اپنے حملے قدر تیزی سے جاری کرنا شروع کر دیے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن پر چلی گئی. اور یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ 21ویں صدی کا واقعہ ہے. جب ایسا ہوا تو دنیا کے اندر انسانوں پر بوکھلاہٹ ایسی طاری ہوئی کہ مذہب کے ماننے والے بہت سے اس شک و شبہ میں پڑ گئے کہ کیا واقعی میں کوئی خدا ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ دنیا کی اکثریت دعائیں پہ دعائیں کرتی رہی، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا. اکثریت نے دعائیں کری، پکارا، چندے خیرات، یہ وہ سب کچھ کرنا شروع کیا، لیکن وہ اپنے پیاروں کو مرنے سے بہت سارے بچا نہ سکے، اور لاکھوں لوگ دنیا میں مر گئے، قبروں میں پہنچ گئے. کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ واریر بڑا خطرناک تھا، اس سے مقابلہ کرنا 21ویں صدی کے انسانوں کے بس میں نہ تھا. پھر اس کا فائدہ انہوں نے بھی اٹھایا جو خدا کا انکار کرتے تھے. انہوں نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا جو خدا کو مانتے تھے. کیسے؟ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لو جی، اگر تمہارا کوئی خدا ہوتا تو تمہیں بچا لیتا، لیکن تم تو مر رہے ہو. اس کا مطلب انہوں نے اس چیز کو لیا کہ اس کا مطلب کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. لیکن یہاں پہ وہ بھی مار کھا گئے. وہ کون؟ جو مذہب والوں کا مذاق اڑا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ جس دوران پہ وہ واریر زمین پر اترا اور اس نے یہ تہلکہ مچانا شروع کیا اور مارنا شروع کیا اپنے مالک کے حکم پر، اسی دوران پہ اس 21ویں صدی میں ایک شخص تھا جو اپنے گھر میں تھا اور وہ اسے دنیا جانتی نہ تھی. تو پھر اسی مالک اور خالق نے اس شخص کو تیار کرنا شروع کیا. اور پھر ایک دن اچانک سے اس کو حکم ہوا، آؤ تم بھی سامنے آ جاؤ. اور اس کے بعد جب تک وہ پہلوان دنیا میں تہلکہ مچا رہا تھا لاک ڈاؤن کی طرف، دوسری طرف سے ایک اور پہلوان کھڑا ہوا اور اس کا نام تھا مسلم مین. اور وہ جو پہلوان تھا جو دنیا میں تہلکہ مچا رہا تھا، اس کا نام تھا کرونا وائرس، یعنی کہ کرونا پہلوان. وہ پہلوان کرونا، اس کو دنیا کے انسانوں کی طرف چلایا گیا اور مسلم مین کو کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے اٹھایا گیا. تو مسلم مین نے بڑی کوشش کی، دنیا کے سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کو، میڈیا والوں کو، اخبارات والوں کو، انفلوئنسرز کو اور جرنلسٹ کو، رپورٹرز کو، عوام کو، بہت سارے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ اس کے پاس کرونا کا توڑ ہے. وہ کرونا وائرس یعنی کرونا واریر سے لڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک
مسلم مین ہے، مارشل آرٹسٹ ہے، اسے اس کے خدا نے طاقت دی ہے، الہامی طاقت دے کے تیار کیا اسے، اس کو الہامی سلوشنز دیے ہیں اس بات پہ کہ وہ کرونا کو نمٹا سکے، اس سے لڑ سکے، اس کو یہاں تک کہ دنیا سے واپس بھی بھجوا سکے، لیکن دنیا کے اکثریت نے انکار کرنا شروع کیا، مذاق اڑایا، تماشا کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مزید لاکھوں لوگ مر گئے۔ ہے نا امیزنگ بات؟ وہ لوگ کہتے تھے دنیا کے 21ویں صدی کے لوگ کہ وہ عقل کو استعمال کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، لیکن جب مسلم مین نے اپنا کام شروع کیا تو دنیا کی اکثریت نے ثابت کیا کہ در حقیقت وہ عقل استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ اتنے لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی مزید لوگوں کی لاشیں اٹھوانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، بچے، بیوی وغیرہ مرنا شروع ہوئے، اور وہ مرتے گئے کیونکہ ان کا بلیف یہ تھا کہ جہاں بڑے بڑے سائنٹسٹ، ایکسپرٹ اور ڈاکٹر فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، یہ مسلم مین نام کی شخصیت اور یہ کون سی بلا آ گئی اچانک آ کر، وہ کہتی ہے کہ اس پہ کرونا وائرس اثر نہیں کر سکتا، وہ کرونا وائرس سے لڑ سکتا ہے، اس کے پاس کرونا وائرس کا حل ہے، وہ کرونا وائرس کو دنیا سے واپس بھی بھجوا سکتا ہے، اس کے پاس کوئی لیجنڈ ٹیم ہے، اس کے پاس کوئی طاقت ہے۔ آخر کیسے؟ کیونکہ اس کے پاس، اس کے ساتھ جو تھا وہ وہی تھا جس نے کرونا وائرس کو بنایا تھا۔ کرونا وائرس کس نے بنایا تھا؟ وہ جو 21ویں صدی میں جس نے بھیجا تھا وائرس، وہ تھا، اور اس کا نام تھا اللہ۔ اور مسلم مین جو تھا وہ بھی اسی اللہ کو ماننے والا تھا، اور اسی اللہ نے مسلم مین کو یہ طاقت دی تھی کہ اس کے جسم پر کرونا وائرس اس کے حل کی وجہ سے اثر نہ کر سکے۔ لیکن جب دنیا کے لوگوں کی اکثریت نے مزید جھٹلایا، مذاق تماشا کیا، تو پھر اسی اللہ نے مسلم مین کو ایک اور طاقت دے دی، اس نے اس مسلم مین کے جسم کو ہی ہمیشہ کے لیے بے اثر کر دیا کرونا وائرس سے، کہ پھر اس کے بعد اسے اپنے حل کی بھی ضرورت نہ رہی۔ یہ اس کے بادشاہ کا فضل تھا، لیکن دنیا والوں نے پھر بھی نہ سمجھا۔ تو یہ تھا 21ویں صدی کا واقعہ۔ مسلم مین نے اس کے بعد کوششیں کی، کرونا وائرس کے کیسز پہ کام کیا، کچھ مریضوں کو فائدہ پہنچایا، ICU کے، CCU کے، اور اس کے علاوہ اس نے کافی کوششیں کی، لیکن وہ بات ہے نا کہ اکثر لوگ دنیا کے جو تھے 21ویں صدی کے، وہ جہالت سے کام لے رہے تھے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے تھے۔ ایون کہ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے پھر ایک ویکسین بھی بنا لی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے، یہ وقت بھی وہ آیا، لیکن پھر بھی ان کے پاس کرونا کا 100% توڑ نہ تھا کہ وہ اس بات کی گارنٹی دیتے کہ وہ اس ویکسین کے بعد بھی کوئی 100% کرونا سے محفوظ رہے گا یا زندگی بھر محفوظ رہے گا۔ ایسا کوئی حل ان کے پاس تب بھی نہ ملا، کرونا پھر بھی اپنی تباہیاں مچاتا رہا، مارتا رہا۔ یہ تھی کہانی 21ویں صدی کی جو میں نے آپ کو سنائی۔ آپ کو کیا لگا اس سے کہ 21ویں صدی کے لوگوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ انہیں وہ جن کے ماں باپ مر رہے تھے، وہ جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سب آ رہا تھا، وہ جن تک یہ خبریں پہنچ رہی تھیں، وہ جن تک یہ باتیں پہنچ رہی تھیں، انہیں چاہیے تھا نا کہ وہ مدد لیتے۔ آپ تو یہی کہیں گے، لیکن ان لوگوں نے نہیں لی مدد، اکثریت نے نہیں مدد لی، تو اس کا نتیجے میں مر گئے۔ اور جب وہ مر گئے تو ان میں سے ہوا کیا کہ جو اللہ کو جھٹلانے والے تھے، کیونکہ اس وقت میں جب ملحدین مذاق اڑا رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ملحدین نامی طبقہ مذاق اڑاتا تھا، اس کے پاس سوائے اس کے وہ خود بھی مذاق اڑانے میں شامل ہو گیا۔ جب مسلم مین سامنے آیا اسلام کی طرف سے، تو پھر ملحدین کے پاس اس بات کا کوئی پریکٹیکل ثبوت نہ رہا، پریکٹیکل بات سوائے لفاظی کے، مذاق اڑانے کے، تو ان کے پاس کوئی پریکٹیکل ثبوت نہ رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں ساری دنیا کے جو ہے نا دیگر مذاہب کے لوگ فیل ہو رہے ہیں، وہاں پر دین اسلام کی طرف سے ایک مسلم مین کھڑا ہوا دعوے کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، کلیمز کر رہا ہے کہ اس پہ کرونا کبھی اثر نہیں کر سکتا، وہ حل پیش کرنے کی دعوت دے رہا ہے، وہ دنیا کے ملک کے بھر کے حکمرانوں کو، آرمی کو، ڈاکٹرز کو، ایکسپرٹس کو، اور پتہ نہیں کن کن کو آفرز دے رہا ہے کہ وہ اس سے مدد حاصل کریں، لیکن نہ۔ تو یہ بات تھی کہ وہ مسلم مین بھی کم نہ تھا، کیونکہ اسے بنانے والا، تیار کرنے والا بھی کائنات کا بادشاہ اس کی بیک پہ تھا، جو اس کی سپورٹ کر رہا تھا، اسی نے اس کو یہ طاقت دی تھی کہ جا کے دنیا کے انسانوں کی مدد کرے۔ لیکن بات یہ تھی کہ جب انسان اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے تو کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ تو دنیا کے 21ویں صدی کے لوگ اپنی اسی چیز میں مبتلا تھے، ان کو یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پڑھے لکھوں کو یہ بات پرابلم ہو رہا تھا کہ یار یہاں بڑے بڑے سائنٹسٹ، ڈاکٹرز لگے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ لگا رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، ان کے پاس سلوشن نہیں، تو یہ کہاں سے آیا؟ اور یہ وہی لوگ تھے اکثر انکار کرنے والے جو ماضی کی کتابوں پہ لڑ رہے تھے ایک دوسرے سے۔ کس ناموں پہ پتہ ہے؟
کہانیاں سناتے ہوئے کہ ہمارے فلاں ٹائم پہ ایک شخص آیا تھا، ہمارے فلاں ٹائم پہ ایک فلاں تھا، اس کے پاس یہ کرامت تھی، اس کے پاس یہ معجزہ تھا، اس کے پاس یہ طاقت تھی، اس کے پاس یوں تھا وہ تھا. وہ کہانیاں سنانے والے لوگ تھے. وہ ایک دوسرے کے اوپر کہانیوں پہ بلیو کر کے رہنے والے لوگ تھے. ماضی کی کہانیاں سنا سنا کے ایک دوسرے کو خوش ہوتے تھے. فلانا ٹائم پہ یہ تھا، فلاں ٹائم پہ یہ تھا. لیکن جب ان کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص انہی میں سے آ گیا، انہی کے سامنے اتر کے آ گیا، بتانے لگا کہ اس پہ کرونا اثر نہیں کرتا، اسی کے پاس کرونا کا توڑ بھی ہے، حل بھی ہے، طاقت بھی ہے، ٹیم بھی ہے، اور وہ کرونا وائرس کو پوری دنیا سے واپس بھجوا بھی سکتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو ان کو کھوپڑیوں میں یہ بات ہی نہیں آئی. تو نتیجہ کہ یہ کہانیوں والے جو لوگ تھے 21ویں صدی کے، جو کہانیوں پہ بلیو کرتے تھے، وہ حقیقت کا سامنا نہ کر سکے، کیونکہ حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا اور سامنے دیکھنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. اور جب انسان اپنی انا کا مسئلہ بناتا، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ انسان مر جاتا ہے، مدد نہیں لیتا. انا کا مسئلہ بنانے سے انسان مدد نہیں لیتا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ جھک گیا، وہ چھوٹا ہو گیا. تو اس وقت دنیا کے جو اکثر بہت سارے لوگ تھے پڑھے لکھے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، ڈگری یہ وہ فلاں ڈما کا، ان کو اپنی ایگو ہرٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی کہ ہم اس سے مدد لیں گے. ہمارے پاس کیا کمی ہے پڑھے لکھوں کی، ہمارے پاس کیا کمی ہے سائنس کی. ہاں کمی تو تھی، کیونکہ لاکھوں لوگ مر گئے، سائنس والے بھی مر گئے، مذہب والے بھی مر گئے، روحانیت والے بھی مر گئے. لیکن وہ مسلم مین کھڑا ہوا تھا، وہ مسلم مین اپنے دعوے کے ساتھ تھا، وہ مسلم مین اپنی طاقتوں کے ساتھ تھا. یہ اس بات کا پریکٹیکل ثبوت تھا 21ویں صدی میں کہ اس کے ساتھ کوئی تھا جو اس کی سپورٹ پہ. اور وہ کہتا تھا مسلم مین، وہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ ہے. اس نے بتایا دنیا کے انسانوں کو کہ اس کے ساتھ اللہ ہے، اور اس نے بتایا کہ اسی کے پاس وہ جس دین سے ہے، دین اسلام سے، وہی سچا دین ہے. اور وہ جس کو آخری نبی مانتا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بتاتا تھا. اور وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا تھا. اور اس نے نیچر کے دلائل بھی پیش کیے دنیا والوں کے سامنے، جس میں نشے، پیدائشی بچے، درند پرند چرند کلام کر رہے تھے انسانی زبان میں، اور اسی کا نام لے رہے تھے. جس کو وہ اللہ کہتا تھا، وہ اسی اللہ کا نام لے کے پکار رہے تھے، اللہ 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 اللہ. اور اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ عقل استعمال نہیں کر رہے تھے. وہ ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ جانور اور چرند پرند انسانی زبان میں کلام کر رہے ہیں. تو وہ ہر دھرمی میں اتر آئے. بہت سارے وہی لوگ جو خدا کا انکار کر رہے تھے، جب ان کے سامنے یہ ثبوت آئے تو وہ ہر دھرمی میں اتر آئے، مذاق اڑانے میں اتر آئے. حالانکہ وہ غور سے کہتے تھے ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم فلاں ڈگری والے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم ماہر ہیں، فلاں. وہ اتنے سے کامن سینس کو بھی یوز نہ کر سکے کہ درند پرند چرند اور پیدائشی بچے انسانی زبان میں کلام کیسے کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے اللہ اللہ اللہ. بہرحال یہ تھی کہانی 21ویں صدی کی. آپ نے اس سے کیا سیکھا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک حقیقت تھی، جو ایک واقعہ جو میں نے آپ کو سنائی 21ویں صدی میں پیش آیا، جب کہ دنیا میں بڑا عروج تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اور خداؤں کے نام پہ لڑائیاں تھیں، جنگیں جاری تھیں، ملک کے ملک ڈیوائڈ تھے، انسانوں کے درمیان فوجیں کھڑی ہوئی تھی، ایک دوسرے پہ حملے ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو مار پیٹ ہو رہی تھی، ایک دوسرے سے نفرت ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے خلاف طنز و تنقید اور ذلت آمیز قسم کی مواد چل رہے تھے. اور یہاں تک نہیں، بلکہ ایک سچے خدا، وہ جو اللہ 21ویں صدی میں جس نے مسلم مین کو طاقت دی تھی، اس کے خلاف بھی ایک طبقہ تھا جو خود کو مولد کہتا تھا. وہ بھی اسی اللہ کے خلاف گالیاں دینے کی کوشش کرنے میں لگا رہتا تھا، بکواس کرنے میں لگا رہتا تھا، برا بھلا کہنے میں لگا رہتا تھا. لیکن اس ہر دھرمی میں وہ کبھی بھی اپنی عقل استعمال نہ کرتا تھا. اور جو ان میں عقل استعمال کر لیتا تھا تھوڑی سی بھی، ہر دھرمی سے نکل کے غیر جانبدار ہو کر، تو وہ یہ سمجھ لیتا تھا کہ یار یہ ممکن نہیں کہ درند پرند چرند اور پیدائشی بچے خود ہی اس ایک ہی اللہ کا نام کیسے لے رہے ہیں، باقی خداؤں کا نام کیوں نہیں لے رہے. باقی بھی تو سارے دنیا میں خدا کے نام لیے جاتے ہیں انسانوں کے، تو وہ کیوں اسی کا نام لے رہے ہیں. یہ مسلم مین بھی اللہ کا ہی نام بتا رہا ہے، یہ ثبوت بھی پریکٹیکل وہی والے پیش کر رہا ہے. یہ کرونا بھی اس پہ اثر نہیں کر رہا ہے. کرونا کے حوالے سے جو ہے نا دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی والے اب اتنے پیچھے ہیں، اور یہ کہاں سے آ گیا جس کے پاس سب کچھ ہے. اس طرح کے دعوے ہیں اور باتیں ہیں اور سلوشن ہیں، اور یہ کر بھی چکا علاج وغیرہ، اور مریضوں کو فائدہ بھی پہنچا چکا کرونا کے. آخر کیا ہے اس کے پاس؟ اگر کوئی سمجھتا جادو، تو جادوگر تو بہت سارے ایسے تھے دنیا میں، بہت سارے جادوگر بھی مر گئے. اگر روحانیت کہتے تو بہت سارے روحانی لوگ بھی مر گئے تھے دنیا میں کرونا کے ہاتھوں. اگر مذہب کہتے تو مذہب والے بھی بہت سارے لوگ مر گئے تھے، کیونکہ وہ مسلم مین تھا، تو اس کے دین اسلام کے بھی بہت سارے مسلمان مذہبی اور روحانی پیشوا مر گئے تھے کرونا کے ہاتھوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا، آپ کو میں یہ بات چھوڑ رہا ہوں کلوزنگ پہ کہانی کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سائنس، مذہب، روحانیت، جادوگر اور باقی دیگر جتنے طبقات آپ لا سکتے ہیں وہ سب کو لے آئیں. جب
ان کے بڑے بڑے ماہرین اور ایکسپرٹ بھی بہت سارے مر گئے کرونا کے ہاتھوں. تو سوال یہ پیدا نہیں ہوتا آخر مسلم مین کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس ایسی کون سی طاقت آ گئی کہ اس پہ کرونا وائرس اثر نہ کرتا تھا، اور وہ یہ دعوے کرتا تھا کہ جب مرضی اسے کرونا وائرس کے سینٹرز میں مریضوں میں جا کے بلا لیا جائے، بٹھا لیا جائے، اوپن رکھا جائے، لائیو کر لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تیار ہے. لیکن اسے اس بات کا بھی موقع دیا نہیں گیا. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو اس بات کا موقع نہیں دیا گیا. اس نے کوشش کی ہاسپٹلس وغیرہ میں کچھ، لیکن وہاں پر اس کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ مریضوں میں جا سکے. بہرحال تو نتیجہ آپ کو بتا دیا میں نے، لاکھوں لوگ مرے دنیا میں. اور لیکن اس کے بعد ثبوت تیار ہو گئے تھے. اس کے اللہ نے اس کی اتنی مدد کی کہ کرونا کے وائرس کے کیسز بھی اس کو کیسز تک بھی اسے پہنچایا، اور اس کو موقع دیا کہ اس نے اپنے یہ بھی ثبوت بنا لیے کہ اس پہ کرونا وائرس اثر نہیں کر سکتا تھا. وہ سب اس نے اپنی ویب سائٹ لیجنڈری فریلانسر کے اوپر، legendaryfreelancer.com اس نے ویب سائٹ بنائی تھی، وہاں پہ اس نے یہ سب رکھا ہوا تھا تاکہ جو چاہے دیکھ لے اور سمجھ لے، اور چاہے تو مدد لے لے. اینی وے اپنا خیال رکھیے گا. مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. 21ویں صدی میں کرونا واریر کے ساتھ مسلم مین اور دنیا والوں کا انجام. ٹیک کیئر.